قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا آنا بھی ہے، جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ دجال جب تک دنیا میں نہیں آئے گا اس سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دجال کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ میرے آقا نے دجال کے تعلق سے مکمل طریقے سے بتا دیا ہے کہ وہ کب آئے گا، کیسے آئے گا، کیسا ہوگا، کیا کرے گا، دنیا میں کیا کیا فساد کرے گا، کیسے کیسے کرے گا۔ میرے نبی کا علم دیکھو، میرے نبی نے مدینہ شریف میں ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کے میرے آقا نے وہ دجال جو نبی کے ہزاروں سال بعد آئے گا، میرے نبی نے اس کے تعلق سے ایک ایک بات ایسے فرما دی جیسے میرے نبی دیکھ رہے ہوں۔ میرے آقا جب صحابہ کے سامنے دجال کی نشانیاں بتا رہے تھے، دجال کے تعلق سے بتا رہے تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو دجال کے تعلق سے بتا رہے تھے تو صحابہ عرض کرتے ایسا لگ رہا تھا جیسے سامنے باغ میں دجال کھڑا ہو۔ اس طریقے سے میرے نبی بتا رہے ہیں۔ قربان جاؤ میرے نبی پر۔ مدینے میں بیٹھ کر ہزاروں سال بعد آنے والے دجال کے تعلق سے آمینہ کا لال بتا رہا ہے۔ میرے نبی فرمائے صحابہ سے اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو اس کے مقابلے کے لیے محمد ہی کافی ہیں، اس کے مقابلے کے لیے تمہارا نبی ہی کافی ہوگا۔ تمہارے نبی کی طاقت کیا ہے، تمہارے نبی کی قوت کیا ہے؟ تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی فرما رہے لیکن میرے بعد اگر وہ آیا، میرے ظاہری وصال کے بعد، تو مجھے ڈر ہے کہ اس کے فتنے میں وہ تمہیں اپنے فتنے میں نہ ڈال دے۔ پہلے تو وہ توحید کی باتیں کرے گا، پہلے تو وہ اصلاح کی باتیں کرے گا، پہلے تو وہ بھلائی کی باتیں کرے گا، لیکن جیسے ہی لوگ اس کے دامن میں آتے چلے جائیں گے، اس کے گرد جمع ہوتے چلے جائیں گے، جیسے ہی لوگ اس پر ایمان لاتے چلے جائیں گے، جیسے ہی لوگ اس کو ماننا شروع کر دیں گے، پھر وہ خدائی کے دعوے کرنے لگے گا، پھر وہ خدا بن بیٹھے گا، پھر لوگوں سے کہے گا خدا میں ہوں، جو میں چاہتا ہوں کرتا ہوں، اگر میں چاہوں تو بارشیں برساؤں، اگر میں چاہوں تو فصلیں اگاؤں، اگر میں چاہوں تو زمین کے خزانوں کو حکم دوں، زمین کے خزانے زمین کے اوپر آ جائیں، اور اس کے پیچھے پیچھے ایسے چلنے لگے جیسے شہد کی مکھیاں اپنی رانی مکھی کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ میرے نبی ایک ایک نشانی اس کی بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ نبی فرماتے کہ جب وہ آئے گا تو 40 دن تک دنیا میں رہے گا، 40 دن دنیا میں رہے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا، پوری دنیا میں گھومے گا، پوری دنیا میں جائے گا، سوائے مکہ شریف اور مدینہ شریف کے۔ مکہ شریف اور مدینہ شریف میں جانا چاہے گا مگر اللہ نے فرشتوں کا پائرہ لگا دیا ہے، فرشتے اسے مدینہ اور مکہ کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیں گے، وہاں سے بھاگے گا، مدینہ اور مکہ نہ جا پائے گا۔ نبی فرماتے ہیں صحابہ سے اے میرے غلاموں، جیسے ہی وہ 40 دن کے لیے آئے گا پوری دنیا کا پھیرا کرے گا۔ عرض کرتے ہیں آقا 40 دن میں پوری دنیا کا پھیرا کیسا کر لے گا؟ میرے نبی فرماتے ان میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمام عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ وہ ان 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا، پوری دنیا کو گمراہ کرے گا۔ عرض کرتے آقا صحابہ کے ایمان پر قربان جاؤ، صحابہ کے ایمان پر قربان جاؤ۔ میں آج آپ کے سامنے دجال کے تعلق سے بتا رہا ہوں، آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا ہم کیسے بچیں گے، اس کا مقابلہ کیسے کریں گے، وہ کب آئے گا، طرح طرح کے خیالات آپ کے ذہن میں گردش کر رہے ہوں گے، مگر قربان جاؤ نبی کے ان غلاموں پر، قربان جاؤ نبی کے ان عاشقوں پر۔ عرض کرتے آقا جب وہ آئے گا یا رسول اللہ، جب وہ آئے گا تو اے میرے آقا جو دن 40 دنوں میں سے ایک دن جو 1 سال کے برابر ہوگا،
آقا ان میں ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ قربان جاؤ، اگر نبی کے غلاموں کو خیال ہے تو پھر بھی نمازوں کا خیال ہے۔ اے مسلمانوں، جس نمازوں کو تم بھول بیٹھے ہو، جس نمازوں کو تم بھلا بیٹھے ہو، نبی کے غلام عرض کر رہے آقا رات و دن میں 5 نمازیں ہمیں پڑھنا ہوتی ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے فجر پڑھتے ہیں، بیچ میں ظہر اثر پڑھتے ہیں، غروب آفتاب کے بعد مغرب پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد عشاء پڑھتے ہیں۔ لیکن آقا 1 سال کا جب دن ہوگا تو فجر کیسے پڑھیں گے، ظہر کیسے پڑھیں گے، مغرب کیسے پڑھیں گے، عصر کیسے پڑھیں گے، عشاء کیسے پڑھیں گے؟ میرے نبی فرماتے ہیں پھر تم وقت کا اندازہ کر کے پڑھو گے، جیسے 24 گھنٹہ میں دنوں رات میں 5 نمازیں آپ پڑھتے ہو، 5 نمازیں ہوتی ہیں، تو اسی طرح سے اندازہ لگاؤ گے کہ فجر کے اتنی دیر کے بعد ہمیں ظہر پڑھنا ہوتی ہے، پھر اتنے ٹائم کے بعد میں ہمیں عصر پڑھنا ہوتی ہے، پھر اتنے ٹائم کے بعد میں ہمیں مغرب پڑھنا ہوتی ہے۔ پڑھو گے 5 نمازیں، یعنی وقت کا اندازہ لگا کر، جیسے 24 گھنٹے میں آپ 5 نمازیں پڑھتے ہو، اسی طرح اس 1 سال کے دن میں آپ وقت کا اندازہ لگا کر 5 نمازیں پڑھو گے۔ جیسے ایک ملک دنیا کے اندر ایسا بھی ہے جس میں 6 مہینے کی رات اور 6 مہینے کا دن ہوتا، تو وہاں کے لوگ بھی اندازہ لگا کر یا کوئی برابر والے ملک کا وقت کا اندازہ لگا کر اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ قربان جاؤ، میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا اس کی چال کتنی تیز ہوگی؟ نبی فرماتے جیسے بادلوں کے پیچھے ہوائیں ہوتی ہیں اور ہوائیں بادلوں کو ہکالتی ہیں، جتنی تیزی سے بادل الٹے چلے جاتے ہیں اتنی تیزی کی اس کی رفتار ہوگی، بادلوں کی طرح وہ تیزی سے چلے گا۔ اس کی سواری ایسی ہوگی کہ اس کی سواری کے ایک کان سے دوسرے کان کا فاصلہ 40 گز کا ہوگا۔ اس کی سواری ایک قدم میں تاحدی نگاہ اپنا سفر طے کر لیا کرے گی، اتنی تیز اس کی سواری ہوگی۔ اللہ اکبر، پوری دنیا میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، جیسے میں نے عرض کیا۔ جو قبیلہ اس پر ایمان لے آئے گا اس کے لیے بارشیں برسائے گا، مینا برسائے گا، ایسی بارشیں برسائے گا کہ فصلیں اگائے گا، کھیتیاں لہلہائیں گی، اس قبیلے کے جانور چر کے پیٹ بھر لیں گے، ان کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے، ان کے دل خوش ہو جائیں گے۔ ہمارا خدا کتنی پاور والا ہے، ہمارا خدا کتنی طاقت والا ہے، ہمارے لیے بارشیں برساتا ہے، بنجر زمین سے فصلیں اگاتا ہے، بنجر زمین سے فصلیں اگتی ہیں، ہمارے جانور چرتے ہیں، اس سے چرنے کے بعد پیٹ بھر کر دودھ دیتے ہیں، اور خزانے زمین کے نکالے گا، زمین کو حکم دے گا تیرے اندر جتنے خزانے ہیں اوپر اگل دے، زمین اس کا حکم سنتے ہی اپنے خزانے اوپر اگل دے گی۔ اللہ نے یہ طاقت اسے دی ہوگی اس لیے کہ اچھے لوگوں کے ایمان کی آزمائش کا وقت ہوگا وہ۔ اللہ اکبر۔ پھر اپنے ماننے والوں سے، لوگوں سے کہے گا اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو آپ کا ایمان پختہ ہو جائے گا، اور مزید لوگ کہیں گے ہاں جو ہمارے ماں باپ فوت ہو گئے ان کو زندہ کر کے دکھا، تو وہ جو اس کے شیطان ہوں گے، جو اس کے چیلے شیطان ہوں گے، ان کو حکم دے گا، ان کے فوت شدہ ماں باپ کی شکل میں اس کے شیطان بن کے آ جائیں گے، لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، واقعی پاور والا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، ایک بزرگ ایسا بھی ہوگا کہ جو اس کے ماننے والوں سے مناظرہ کرنے کے لیے نکلے گا، اس کے ماننے والوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے گا، اس کے ماننے والوں سے مقابلہ کرے گا۔ دجال خدا نہیں ہو سکتا، میرے نبی نے اس کی وہ نشانیاں بتائی تھی، وہ نشانیاں ظاہر ہے، اس کی ایک آنکھ ہوگی جو سیب کی طرح باہر نکلی ہوگی، جیسے ایک سیب کا دانہ ہوتا نا، اس طرح سے اس کی آنکھ کا گلہ باہر نکلا ہوگا، اور اس کے سر پر کاف الف فا را لکھا ہوگا۔ بزرگ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے یہ واقعی میں دجال ہے، جس کی نشانی میرے نبی نے بتائی ہے، جس کی نشانیاں میرے آقا نے بتائی ہیں، جس کی نشانیاں میرے مصطفیٰ نے بتائی ہے، یہ وہی دجال ہے۔ لوگ کہیں گے اس کو قتل کر دو، تو ان میں کے چند لوگ آڑے آ جائیں گے، کہیں گے نہیں،
پہلے دیکھو ہمارے خدا دجال کا کیا حکم ہے، جو وہ حکم دے گا اسی کے حکم کے مطابق ہمیں کام کرنا ہے۔ اللہ دجال کے حکم کے منتظر ہوں گے۔ دجال جب اس بزرگ کو دیکھے گا تو بزرگ کو دیکھ کر دجال اس کے قتل کا حکم دے دے گا۔ جیسے ہی دجال قتل کا حکم دے گا اس کے ماننے والے اس بزرگ کا قتل کر دیں گے، دو ٹکڑے کر دیں گے۔ دجال کہے گا اگر میں چاہوں تو اسے زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ لوگ کہیں گے ہم نے تو تجھے اپنا خدا مان ہی لیا ہے، ہم تو تیرے اوپر ایمان لے ہی آئے ہیں، لیکن اگر تو اسے زندہ کر دے گا تو ہمارے ایمان میں اور پختگی پیدا ہو جائے گی، ہمارے ایمان میں اور مضبوطی پیدا ہو جائے گی۔ دجال پھر زندہ کر دے گا، اور زندہ دجال نہیں، ظاہری طور پر وہ دجال اس کے جسم کو ٹکڑوں کو اکٹھا کرا کے زندہ کرنا چاہ رہا ہوگا، مگر حکم خداوندی سے وہ بزرگ زندہ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی زندہ ہوں گے، زندہ ہوتے ہی کہیں گے اب تو میرا یقین اور پختہ ہو گیا، تو دجال ہی ہے، دجال ہی ہے۔ اللہ اللہ، اور میرے یقین میں اضافہ ہو گیا، تو ہی دجال ہے۔ اتنا کہیں گے تو دجال پھر ان کو قتل کرنا چاہے گا، پھر ان کو مارنا چاہے گا، لیکن پھر قتل نہیں کر پائے گا، اس کی طاقت کو سلب کر لیا جائے گا۔ اللہ اللہ، پھر نہیں قتل کر پائے گا، پھر وہ شام کا رخ کرے گا، شام کا رخ کرے گا، وہاں امام مہدی پہلے سے ہی آ چکے ہوں گے، پھر وہاں سے واپس آئے گا، امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ اللہ اللہ، وہ قبیلہ یہود سے ہوگا، یہودی اس کو اپنا امام و پیشوا مانیں گے، ٹھنگنے قد کا ہوگا، پیر اس کے ٹیڑھے ہوں گے۔ اللہ اللہ، بال اس کے حبشیوں کی طرح گھنگریالے ہوں گے۔ یہ نشانی میرے نبی نے بتائی ہے، رنگ اس کا گندمی ہوگا۔ اللہ اللہ، یہ نشانیاں میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور وہ زمانہ قیامت سے پہلا ہوگا، ان قریب، اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کی فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وما